کیجئے گا، معراج شب معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں گزرے تھے ہم عرش کے قریب سے، میں نے بولے نہیں آپ حضرات، ایک تو عرض کریں گے جتنے بندے یہ درمیان میں فاصلے سے ختم کر دیں، اٹھے جو حضور کے لیے اسے اٹھ کے آگے آ جانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ کو ضدی بندہ پسند نہیں ہے، اللہ کو ضدی بندہ پسند نہیں ہے، بالکل اللہ ضدی بندے کو پسند نہیں کرتا۔ جو یہاں سے کچھ لینے کے لیے اسے سرک دینا چاہیے، ہر بندے کو سرکنا چاہیے، جگہ خالی نہ رہے۔ بس توجہ رکھیے گا، وقت تھوڑا ہے، ہمارا سفر بھی لمبا ہے اور ابھی بعد میں نعت خانوں نے پڑھنا ہے۔ ہم چپکنا نہیں چاہتے مائک کے ساتھ، جتنا وقت انہوں نے بتایا اتنے میں ہی گفتگو سمیٹ دیں گے۔ فرماتے ہیں شب میں سنیے حضور کی شان، اس کمینے کو حضور کی شان کا کیا پتا جو کہتا ہے میری بھی دو آنکھیں اور نبی کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کمینے کو حضور کی شان کا کیا پتا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں معراج کی شب ہے، حضور فرماتے ہیں ہم گزرے عرش کے قریب سے، عرش نے پیچھے سے ہمارا دامن پکڑ لیا۔ جنہوں نے حضور کا دامن پکڑ رکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں عرش نے دامن پکڑا، ہم مڑے، ہم نے مڑ کر دیکھا عرش نے دامن پکڑا تھا۔ ہم نے کہا تو نے ہمارا دامن کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا میں صبح ازل سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں اور آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم نے مڑ کر عرش سے کہا تو ہمارے نام کی خیرات کیسے پا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب صبح ازل میں اللہ نے مجھے خلق کیا، اس نے میرے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اس کا اسم جلالت آیا تو میں تھر تھر کانپنے لگا۔ جب رب نے دیکھا اس کی کپ کبھی نہیں رکتی، اس نے میرے کلیجے پر لکھا محمد الرسول اللہ۔ جب آپ کا نام میرے سینے پر آیا مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، میں پرسکون ہو گیا، میں تو اس دن سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں۔ آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا مہربانی کیجئے ایک قدم ذرا مجھ پر بھی تو رکھ دیجئے، مہربانی کیجئے ایک قدم مجھ پر بھی تو رکھ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں جب عرش نے یہ کہا نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ یہ عقیدہ ہم نے عرش بری سے لیا ہے۔ اس نے کہا ایک قدم ذرا مجھ پر بھی رکھ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سن کر ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم چڑھنے لگے نا عرش پر تو ہمیں خیال آیا کہ موسیٰ طور پر گئے تھے، اللہ نے فرمایا فخلا نہ لے انک بالواد مقدس طوا، اے موسیٰ نالین اتار دے، یہ تو طوا کی پاک وادی ہے، ہم تو اس کے عرش پر آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر ہم نے ہاتھ نالین کی طرف بڑھایا، آواز آئی محبوب یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی وہ موسیٰ طور پر گئے تھے، آپ نے کہا تھا فخلا نالین اتار دے انک بالواد مقدس طوا، یہ طوا کی پاک وادی ہے، میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں۔ جب حضور نے یہ عرض کی نا تو جو جواب آگے سے آیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی عاشق نے کہا پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی۔ کہا پیارے محمد نالین اتار کرنا، نالین پہن کرا، ہم نے اس عرش سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارا یار جب تجھ پر آئے گا تو نالین پہن کر آئے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، جب حضور نے نالین مبارک سے قدم رکھا، پوری امت کے محققین نے اور مفسرین نے اور محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ معراج کی شب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نالین مصطفیٰ کا مقام عرش اولیٰ سے زیادہ ہے، نالین مصطفیٰ کا مقام عرش اولیٰ سے زیادہ ہے۔ حضرت پیر سید منگائے شاہ بخاری کے عرس پہ آنے والوں، جاگ رہے ہو؟ ہوش میں بیٹھے ہو؟ پھر توجہ کرنا، جو رسول کے قدموں میں آئی ہے، جو سرکار کے پیروں میں آئی ہے، جو محبوب کے قدموں میں آئی ہے، وہ عرش سے اونچی ہے۔ تو جو رسول اللہ کے کندھوں پر آئے ہیں، نہیں بولے نہیں آپ حضرات، جو رسول اللہ کے کندھوں پر آئے ہیں، پھر ان حسن حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو پنجتن میں سب سے پہلے حضور، یہ عرش پر حضور کا نام محمد کس نے لکھا تھا؟ بولنا پڑے گا ذرا اونچا آپ کو، کس نے لکھا تھا؟ اللہ نے۔ آگے
آگے ہیں پنجتن میں مولا علی. منافقوں کی ایک جماعت آئی تھی رسول اللہ کے پاس. میں اسد الغابہ فی معرفت صحابہ سے پڑھ رہا ہوں اور جو ترجمہ میرے پاس موجود ہے وہ مولوی عبدالستار توسوی کے استاد مولوی عبدالشکور لکھنوی کا ہے. انہوں نے حدیث کو نقل کیا کہ منافقوں کی ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا نام بدلیے, علی کا نام بدلی. حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی اللہ کا نام ہے اور ہے. آپ ابھی اٹھائیں قرآن مجید, اس کے پہلے صفحے پر اللہ کے جو 99 نام لکھے ان میں نام علی موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے قرآن میں نام محمد بھی 4 جگہ آیا ہے, نام علی بھی 4 جگہ پر آیا ہے. انہوں نے کہا علی کا نام بدلیے. حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی اللہ کا نام ہے, علی کا نام عبدالعلی رکھیے یا کچھ اور رکھیے. جب اتنا کہا تو حضور کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا. آپ نے کہا خاموش, علی کا نام علی نہ اس کے بابا ابو طالب نے علی رکھا, علی کا نام علی نہ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے علی رکھا, علی کا نام علی نہ مجھ محمد نے علی رکھا. ارے علی کا نام علی اس نے علی رکھا ہے جو خود علی ہے. علی کا نام علی اس نے علی رکھا جو خود علی ہے. یہی وجہ کہ مولا فرماتے ہیں عرب والے مجھے علی کہتے ہیں, مکہ والے باب بلد کہتے ہیں, طائف والے باب تمہید کہتے ہیں, انجیل میں میرا نام اوریا ہے, زبور میں میرا نام شنتیا ہے, تورات میں میرا نام بلیا ہے, سنگی مجھے مجیلان کہتے ہیں, ہندو مجھے کشن کہتے ہیں. آسمان اول پر میں عبدالاحد ہوں, آسمان دوم پر عبدالصمد ہوں, آسمان سوم پر عبدالحمید ہوں, آسمان چہارم پر عبدالمجید ہوں, آسمان پنجم پر ذی الاولا ہوں, آسمان ششم پر علی اولا ہوں. میرے باپ نے مجھے ابو الحسن کہا, میرے رسول نے مجھے ابو تراب کہا اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا. میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. تو بولیے گا ذرا مولا علی کا نام علی کس نے رکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. مولا علی کا نام علی کس نے رکھا؟ اب توجہ کیجئے گا, آگے ہے سیدہ. سیدہ کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. امام حسن کی ولادت ہوئی 15 رمضان کو ہی. سیدہ نے ظہر پڑھی, ظہر پڑھ کے سیدہ نے امام حسن کو جنم دیا. عصر کی اذان آئی, فاطمہ دارا نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اسما بنت امیس دوڑی ہے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ مبارک. حضور نے فرمایا خیر مبارک, اللہ نے زہرا پاک کو بیٹا دیا. حضور نے فرمایا تجھے بھی مبارک. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا. حضور نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا عورت بچے کو جنم دے تو کتنے دن قرآن نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی؟ حضور نے فرمایا 40 دن. انہوں نے کہا پھر عجیب بات ہے, زہرا نے ظہر پڑھ کے حسن کو جنم دیا, عصر کی اذان آئی ہے, فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا سن, میری فاطمہ کوئی زمانے کی عام عورتوں کی طرح ہے, میری فاطمہ کوئی زمانے کی عام عورتوں کی طرح ہے, وہ بطول ہے, جنت کی حور ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ پنجتن پاک جو ہے نا یہ قرآن کی آیت اترنے سے پاک ہوئے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں بڑی ذمہ داری سے ان سادات کے قدموں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ آیت اترنے سے پاک نہیں ہوئے. آیت تو تب اتری تھی جب حسین چلتے تھے, حسن چلتے تھے اور زہرا کا نکاح ہو چکا تھا. ارے یہ آیت اترنے سے پاک نہیں ہوئے, یہ تو صبح ازل سے پاک ہے, یہ تو صبح ازل سے پاک ہے. توجہ کیجئے گا. امام حسن کی ولادت ہوئی, حضور تشریف لائے, یا علی مبارک. انہوں نے کہا رسول اللہ خیر مبارک. حضور نے فرمایا نام کیا رکھا ہے بیٹے کا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. میں نے اس کا نام, حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو, بڑا دلیر. چونکہ علی ہیں شیر خدا, یعنی آواز شیروں والی آنی چاہیے. علی ہیں شیر, اونچا بولنا پڑے گا ذرا. علی ہے شیر, ہاں ابھی بھی آواز آپ کی تھوڑی ہے. علی ہے شیر. میں نے تھے کا لفظ استعمال نہیں کیا. کل بھی اللہ کا شیر علی تھا اور آج بھی اللہ کا شیر. تو وہ شیر خدا تھے نا.
بھائی یہاں کوئی یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہاں ہمارے حفاظ بیٹھے ہیں، کسی حافظ کے گھر بیٹا پیدا ہونا وہ نیت کرتا ہے میں حافظ ہوں، اسے عالم بناؤں گا، عالم کے گھر ہو وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، شیخ الحدیث بناؤں گا، یہ مفتی بناؤں گا، شیخ الحدیث کہتا ہے میں شیخ القرآن بناؤں گا۔ کسی ڈسپینسر کے گھر بچہ پیدا ہو وہ سوچتا ہے میں ڈسپینسر اسے MBBS کرواؤں گا، MBBS کے گھر بچہ ہو وہ کہتا ہے میں سادہ ڈاکٹر ہوں، اسے ہارٹ اسپیشلسٹ بناؤں گا۔ کسی پہلوان کے گھر بچہ پیدا ہونا وہ کہتا ہے میں رستم بہاولپور ہوں، اسے رستم پنجاب بناؤں گا، رستم پاکستان بناؤں گا۔ علی ہے شیر خدا، آواز تھوڑا ہے آپ کا، علی ہے شیر خدا۔ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اس کا نام یعنی میرا بیٹا بھی شیر خدا بنے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا یا علی یہ حرب نہیں ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ شبر ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ شبر ہے۔ ادھر رسول نے کہا یہ شبر ہے، ادھر سے جبریل امین اترے اور اتر کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے، ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا۔ اب بولیے مولا حسن کا نام حسن کس نے رکھا؟ آج اینج اللہ دا نام لویا جے حضرت پیر مگائے شاہ دی روح راضی ہو جائے تو پھر مدینے آلہ بھی راضی ہو جائے اور عرش والا بھی راضی ہو جائے۔ بولیے گا مولا حسن کا نام حسن کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ اب